سے پہلے میرا اس دھرتی میں آنا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میرا یہ جینڈر چوز کرنے میں میرا کوئی رول نہیں ہے. اینڈ اسی طرح سے آپ میں سے کسی کو بھی، کسی میں بھی آپ کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے کہ آپ اس دھرتی میں پیدا. جزاک اللہ. اب میں ہمارے آخری اسپیکر امیر حلقہ جناب آصف الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کنکلوڈنگ ایڈریس پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ڈائس پہ بیٹھے ہمارے ڈگنیٹریز اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کرتوس تھے، مطلب جو میرے جتنے بھی پوائنٹس تھے اور میرے جتنا ٹائم بھی تھا، وہ ابھی بالکل ختم ہونے آیا ہے اور ختم ہوا بھی ہے. پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کچھ سم اپ کریں. سب سے پہلے ویری بگ کانگریچولیشن ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف وومن، جماعت اسلامی ہند. انہوں نے ہندوستان کے نفس کو جگایا. یہ پروگرام صرف گوا میں نہیں ہے بلکہ پورا ہندوستان کے الگ الگ شہر میں، اور پچھلے ایک مہینے میں ہمارے خواتین، مرد، ایس آئی او، جی آئی او نکلے ہیں اپنے گھر سے صرف اس بات کو لے کر کہ یہ جو سماج کا جو دشا ہے، یہ جو سوسائٹی کا جو ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن کو بدلنے کی طرف جو ہے انسانوں کو، انڈین سٹیزن کو جو ہے یاد دہانی کے طور پر جو ہے یہ کوشش کی ہے. گلمسز میں آپ لوگ دیکھے رہیں گے کہ جتنے بھی سیکٹرز، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس چیز کو، اس کو اپہولڈ کرنے والے، ان سب کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کوششیں کافی نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے، ان کوششوں میں اللہ کے راہ پہ جب ہم لوگ نکلتے ہیں، when you take one step towards Allah subhanahu wa ta'ala, he takes 10 steps. ایکچولی اگر ہم لوگ جائزہ لیں تو بہت کم افراد تھے جو اس کام کو لے کر آگے بڑھے. A very small group پورے ہندوستان میں، maybe few thousands, not even a lakh. یہ اس پیغام کو لے کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ نصرت ہے کہ اس پیغام کو جہاں بھی لے کے گئے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو ایک ایکنالجمنٹ کیا گیا کہ ایک سماج جو برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی تھی، اب وہ جاگی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی تو ایک گروہ اٹھا اور کہا ہم لوگوں کو یہ جو امورلٹی کے سلیوز ہم لوگ بن گئے، اس سے ہم لوگ کو آزاد ہونا ہے. اور اس سلیوری سے آزاد ہونے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ مورالٹی کی طرف ہم لوگ چلے جائیں. تو ہمارے جتنے بھی اسپیکرز ہیں انہوں نے کافی سارے باتیں ہمارے سامنے رکھی، تو میں ان باتوں کو بالکل نہیں دہراؤں گا، لیکن کچھ پوائنٹرز، کچھ کویسچنز جو ہمارا آپ کے دماغ میں آنی چاہیے، جس کے بنیاد پر ہمارے جو مدر بورڈ ہے، ہمارے جو فلاسفی ہے، ہماری جو تھاٹ ہے، اس کو جو ہے ٹکانے لگانے میں جو ہے مدد ہوگی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس سماج کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی چیز پر ہم لوگ کو سوچنا ہے. ویری بیسک آئیڈیاز ہے. 3 آئیڈیاز آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے میرا اس دھرتی میں آنا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میرا یہ جینڈر چوز کرنے میں میرا کوئی رول نہیں ہے. اینڈ اسی طرح سے آپ میں سے کسی کو بھی، کسی میں بھی آپ کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے کہ آپ اس دھرتی میں پیدا ہو. آپ کو یہ بھی دخل اندازی نہیں ملی کہ آپ اپنے ماں باپ کو چوز کرو، آپ اپنے بھائی بہن کو چوز کرو، آپ کس علاقے میں پیدا ہو، آپ کس صدی میں پیدا ہو. یہ بھی آپ کا کوئی فیصلہ اس میں نہیں ہے. ناٹ اے آئٹا آف انٹرفیئرنس آپ کے اس چیز میں. یہ پہلی چیز ہے جو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ our existence is purely the decision of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ حقیقت ہم سب کو سمجھنا چاہیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا جو اوریجن ہے، ہم جس طرح سے پروڈیوس ہو کے اس دھرتی پہ آئے،
he even narrates that system. یہ انسان کے ایک آدمی کے طرف سے ایک the water that we consider very impure, وہ پانی جو ہے it goes into a woman and then you have wonderful human beings like us, ہمارے جیسے جو ہے بہت سارے انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ اوریجن بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے, تب جا کے ہمارے جو ایروگنس, ایگو, ہمارے ایٹیٹیوڈ, ہمارے اپروچ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے. ورنہ آج یہ سماج جس دشا میں گئی ہے, وہ باتیں آئی کہ ہم نے قانون سازی کا کام ہم نے خود لیا, لیجسلیشن کرنے کا کام ہم نے لیا, اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام کر دیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو ہم نے اس سماج میں حلال کر دیا. باتیں ہمارے سامنے آئی. تو یہ آئیڈیاز جو ہے جاننے کی بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز ہم لوگ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انسان جو ہے کبھی انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. ہی از ایٹ آل ٹائمز ڈیپینڈنٹ. یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے لقد خلقنا انسان بنایا, بہت بہترین شکل میں بنایا, یہ بات ہے. لیکن یہ بات بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ ہم نیچے کے نیچے بھی گر سکتے ہیں. یہ آئیڈیا جو ہے ہمارے دماغ میں فٹ ہونا چاہیے, اور یہ جب فٹ ہوگی تب جا کے جو ہے ہم کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کا دین حق, اللہ تعالیٰ کا شریعہ, اللہ تعالیٰ کا قانون, یہی ہے مورالٹی کا دائرہ جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے. ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, باسکٹ بال کھیلتے ہیں, والی بال کھیلتے ہیں, اس سب کا ایک رول ہے. لائف کا رول اللہ تعالیٰ کا دین ہے, لائف کا اصول, لائف کا پرنسپل اللہ تعالیٰ کا دین ہے. میں نے جو سورہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی, اس سورہ میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے بارے میں اشارہ کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ انسان کسارے میں ہے. بے شک انسان کسارے میں ہے. یہ لاس کس طرح کی ہے یہ ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے. اینڈ ہی ٹیلز ایکسیپٹ, سوائے وہ جو ایمان لے کے آئے. تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ از ویری اسپیسیفکلی ٹیلنگ, ویری صاف طور پر ہم لوگ کو بتا رہے کہ ایمان جو ہے بنیاد ہے ہمارے عمل کا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یو نیڈ ٹو ہیو ایمان, اور ایمان کے بیس پر آپ کے صالح عمل ہو سکتی, آپ کی مورالٹی کا دائرہ بڑھ جائے گا. ہم کچھ پل کے لیے ہمارا ایمان کا ہم لوگ جائزہ لیں. ایمان کا ہم سب بیٹھ کر یہاں اور ہمارے ملت کا جائزہ لیں. ہم سب, میں بھی, آپ سب بھی, اور ہمارے ملت کا ایمان کا جائزہ ضروری ہے. احتساب از ویری امپورٹنٹ. سیلف انٹروسپیکشن جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے, اور اس کی ضرورت ہم سب کو ہے کہ ایمان کو ایکوائر ہمارے ملت میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. ایک ماں جب ایک بچے کو پیدا کرتی ہے, کیا آج کے تاریخ میں اس کے اندر وہ بنیادی علم ہے جس علم کے بنیاد سے وہ اپنے نئے نسل کو اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کرے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بنیاد پر ان کو انٹروڈکشن کرے, اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ ان کے سامنے رکھے؟ یا کیا ایسا پروگرام ہمارے پاس ہے جہاں بچے جو ہے ایمان کے بنیادی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے, کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ تیسرے سال میں یا چوتھا سال میں ہم لوگ اس کو نرسری میں بیچتے ہیں. پلے اسکول, نرسری, پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, ہائر سیکنڈری, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, اس پورے پروسیس آف اس کے گروتھ میں جو انٹرونشن ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا, اسلامک تھاٹ کا, اسلامی فکر کا, اسلامی ذہن کا, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ بڑا کم ہے, اس کا اثر نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ڈسٹنس مسلمان اور برائیوں سے رہنا چاہیے, نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا ڈسٹنس ہونا چاہیے, وہ ہمارے دروازوں پر آئی ہے, کٹکھٹا رہی ہے, کہیں کہیں ہمارے اندر آ چکی ہے.
یہ جتنی بھی برائیاں جو ابھی گنائی گئی ہے وہ تمام چیز جو ہے ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے، کہیں کہیں ایک گھس گئی ہے، اور اس سلسلے میں وہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر وہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے سیلف وکٹم ہوڈ میں ہم لوگ اندر ہی اندر ہم لوگ گٹ گٹ کر مر رہے ہیں۔ فیملی ہے، ہر فیملی کا معاملہ نہیں رہے گا، لیکن ہر دوسرا فیملی یا تیسرا فیملی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی الکوہولک ہو، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو، کوئی لیو ان ریلیشن شپ کے شکار ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان جو ہے پورن کے شکار یہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ ٹھیک ٹاک کیسے کریں گے؟ 5 بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں۔ ایک تو انڈیویجول، ہم سب جانتے ہیں گھوڑے کو تالاب تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کو خود پانی پینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہر فرد کو، ہر انسان کو جو ہے اپنی اصلاح، اپنی تربیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام تو بنایا ہے، لیکن اس نظام میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس میں فٹ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس نظام سے جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے درکنار ہوئے ہیں، اور وی ریسٹرکٹڈ آور ریلیجیس لائف، یا ہمارا اسپریچل لائف جو ہے وہ ہماری 5 وقت کی نماز یا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت تک حد رکھے ہیں۔ یس، آئی ول فنش انشاءاللہ۔ تو اس چیز سے، کیونکہ صرف 5 منٹ بچے ہیں، میں اپنے بات کو آئی ول کٹ اٹ اینڈ میک اٹ ویری بریف۔ اس سورہ میں جو ہے ایمان کی بات آئی، اس سورہ میں عمل کی بات آئی، صالح عمل کی بات آئی، اور تیسری جو اہم بات آئی وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، لوگوں کو مورالٹی کی طرف بلانا۔ یہ اس میں اگر کوتاہی ہوئی نا، تو یہ جو طوفان، یہ جو لہر آ رہا ہے برائیوں کا، یہ لہر ہم سب کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ تو اس کام میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی اخلاق، اسلامک مورالٹی، دین حق، اللہ تعالیٰ کا شریعہ، اس کو ہم لوگ جتنا بلند کر سکتے ہیں ہمارے طاقت کے بنیاد پر، اس کو ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ تو اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان لائے اور ہم لوگ نیک عمل کریں، اور اس کے لیے ہم لوگ کو کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کے اندر ایمان کو کوٹ کوٹ کر بھرنا پڑے گا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بارے میں پورا وضاحت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے اندر ڈالتے گئے، اور پھر جا کے اس کے جو ہے پھل ہم لوگ کو آج، اس کے ریوارڈز ہم لوگ آج تک اس کو لے رہے ہیں۔ یہ بات ہے، اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہ ریالٹی بھی ہے۔ until and unless ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، آپ یقین مانو 10 سال بعد بھی ہم لوگ اگر یہ کیمپین کریں، سچویشن وہی رہے گا۔ تو یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ ہم سن کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ کیمپین ہے، جس کیمپین آج کنکلوڈنگ پروگرام ہے، لیکن یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو پروگرام ہے مورالٹی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد پر اپنے یوزنگ آ انٹیلیجنس ہم لوگ اس کے مطابق ہم لوگ زندگی چلائیں گے۔ یہ موومنٹ آج سے جو ہے ہمارے ملت کے اندر، ہمارے پورے فیملیز کے اندر اس کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ The campaign does not end here. The morality is freedom چیز یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے، تب جا کے یہ چیز ہم لوگ کو کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھاشن دیں گے، بولیں گے، بات چیت کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کام میں جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینے پڑے گی، آپ کو صبر اختیار کرنا پڑے گا۔ میں اپنے بات کو ایک فیمس ایتھلیٹ کے کوٹ سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حسین بولٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ایوری بڈی ہیز اے ڈریم، سب کے پاس سپنا ہوتا ہے، لیکن وہ سپنا حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، سنسیئرٹی، قربانی، سویٹنگ اٹ آؤٹ،
یہ سب کی ضرورت ہے. آج آپ اور مجھے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو سپنا ہے کہ یہ پورا سماج، یہ پورا نظام، یہ پورا دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چلے. یہ سپنا ہی رہے گا اگر ہم لوگ اپنا وقت، اپنا ایبلٹی، اپنا ٹیلنٹ، اپنے جو سکلز ہے، اپنا پیسہ اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس کام کے لیے ہم لوگ اپنا پیسہ، مال، وقت نہیں لگائیں گے تو یہ جو ہمارا پورا سپنا ہے کہ اس دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے روشن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشن کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. If we go back اور ہمارے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے اس دن کے بعد تو کوئی ہمارے پازیٹیو چینجز ہم لوگ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کیمپین میں جتنے جگہ پہ ہم لوگ گئے وہاں نئے نئے لوگ، نئے نئے افراد، نئے نئے خواتین، نئے نئے نوجوان جو ہے اس چیز کو جو ہے ویری پازیٹیولی اپنائے ہیں اور ارادہ کیا ہے کہ اس سماج کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف لے کے جائیں گے، نہ کہ اس دنیا جو آپ کو جو ہے جہنم کی طرف لے کے جانے کے لیے پورا سامان آپ کے ارد گرد پورا تیار کر کے رکھا ہے. فیملی سسٹم کو ختم کرنے کا نظام بنا کے رکھا ہے. آپ کے ایڈوکیشنل سسٹم اس طرح سے ہے کہ اس ایڈوکیشنل سسٹم میں ریئرلی آپ کو جو ہے ایک مومن بندہ نکل کے ملتا ہے. یہ حقیقت ہے، آپ انالیسس کیجئے. تیسرا جو ہے ہمارے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہے، ہمارے جو مدارس ہے، ہمارے جو مسجد ہے، اس میں جو ہے اسپیسیفک فوکس دینا پڑے گا کہ اس ملت کی رہنمائی، اس ملت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اسی طرح سے جو ہے گائیڈنس پروگرامز ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں کرنا پڑے گا. مسجد صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ویلفیئر کام جو ہے ہمارے ملت کو گائیڈنس کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم سب کو تیار کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم لوگ آگے بڑھنا پڑے گا. اور 5واں جو ہے وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ دیکھیں گے ہمارے خواتین، ہمارے دیگر حضرات جو ہے یہاں کے جو ایم پیز ہے، ایم ایل ایز ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ساتھ مل کر ان کو میمورنڈم بھی دیے ہیں تاکہ جو ہے ان کے اوپر بھی پریشر یہ دس از ناٹ اے ٹائم فار اس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سے تھنگز ول بی اوکے. دس از اے ٹائم فار اس ٹو گیٹ موونگ اینڈ گیٹ تھنگس ٹو چینج. اور وہ چینج تب ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر ایک فرد جو ہے اس کام کو سمجھے. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. مسلم فورسز اور رستم کے فورسز کے بیچ جو ہے جنگ ہو رہی تھی. تو رستم نے چاہا کہ وہ جانے مسلمانوں کے اندر جو ڈسپلن، جو یہ چیز ہے، تو ہی سینڈز اے میسنجر ٹو دا اسلامک فورسز کمانڈر ان جنرل کہ پلیز آپ سینڈ می 2 people who can teach us، جو ہم لوگ کو بتا سکے کہ یہ پورا آپ لوگوں کا سسٹم، آپ کا تھاٹ، آپ کا فلسفی، آپ کا آئیڈیالوجی کیا ہے. تو ہمارے جو اسلامک فورس کے کمانڈر ان چیف ہے وہ کہتے ہیں یہ جو جتنے بھی آپ کو دکھتے ہیں نا، اس میں سے کسی 2 کو لے کے جاؤ، وہ آپ کو سمجھا دیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اسلامی نظام کیا ہے، یہ آرڈر، یہ ڈسپلن، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ سب آپ کو بتا دیں گے. اس ملت کا کامیابی، اس ملت کا ڈیولپمنٹ، پروگریس تب ہوگا جب ہم لوگ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ ہمارے ملت میں سے کسی 2 افراد کو لے کے جاؤ، وہ آپ لوگوں کو اسلام کی بنیادی باتیں بتانے کی پوزیشن میں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے کالج کے پرنسپل کچھ سال پہلے مجھے فون کیے تھے اور بول رہے تھے کہ there are 12 Muslims in my class and I requested them to speak on the subject of Eid al-Fitr and he says there is not even a single girl or boy ready to speak on Eid al-Fitr. مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو ہیومن ریسورسز ہے اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ فوراً ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑے ہو جائیں گے. ہمارا انویسٹمنٹ، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت جو ہے یہ ہمارے جو چھوٹے بچے اور ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو ہے اسلامی فکر، اسلامی ذہن بنانے کے لیے ہم لوگ کو کوشش کرنا پڑے گا. اس لیے وہ ایمان کہاں سے لاؤں؟ وہ
وہ فکر کہاں سے لاؤں، وہ ذہن کہاں سے لاؤں، وہ عمل کہاں سے لے کے آؤں، وہ اخلاق کہاں سے لے کے آؤں، وہ کردار کہاں سے لے کے آؤں؟ ہم اور مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن کے پاس جانا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کے وہ ایمان، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ ذہن، وہ فکر ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔